حضرات محترم، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سارے فضائل سے نوازا تھا۔ آپ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری قرآن میں اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی ہیں، بلکہ آپ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ خالق کائنات نے سورۃ النحل میں فرمایا ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا۔ اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجیے۔ چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، انہوں نے دین کی خاطر، عقیدہ توحید کی خاطر بڑی ماریں کھائی ہیں، اور اس وقت کے جو فرعونوں کے سامنے ٹکر لینا یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں میں گزر گئی، اور جب بھی اللہ نے آزمائش میں ڈالا، امتحان لیا، اپنے پیغمبر کو آزمانا چاہا، ایک نہیں بلکہ کئی ساری قربانیوں اور امتحانوں میں پاس نہیں بلکہ فرسٹ نمبر پہ آئے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ جو یہودی اور عیسائی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کوئی نہیں کرتا بلکہ یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ یعنی یہودی اور جو عیسائی ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے ہم اس پہ چلتے ہیں، لیکن اللہ کو، میرے رب کو یہ بات پسند نہ آئی۔ میرے رب نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ یہودی نہیں تھے، وہ نصرانی نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے، بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، وہ اللہ کے علاوہ درباروں اور مزاروں پہ جانے والے نہیں تھے، وہ اپنی حاجات صرف ایک رب کے سامنے رکھنے والے تھے، وہ اپنی بات منواتے تھے تو اپنے رب سے منواتے تھے، وہ رزق مانگتے تھے تو ایک اللہ سے مانگتے تھے، اگر وہ اولاد مانگتے تھے تو ایک اللہ سے مانگتے تھے، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کے پجاری نہیں تھے۔ اور اس سے آگے بڑھیں تو میرے رب نے کئی ساری آیات ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت میں اتاری، اور ابراہیم اگر آپ بننا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، انہوں نے جو اپنی زندگی گزاری ہے اس زندگی کے مطابق اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کو سن کر ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے جو پہلا ٹارگٹ اور حکم یہ ہے کہ ہم نے ملت ابراہیم کی، انہوں نے جو اپنی زندگی میں ہمارے لیے سبق چھوڑے ہیں اس پہ عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ سورۃ حج میں اللہ رب العزت اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات سے ہم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم۔ اللہ اعلان کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کا حق ہے، اسی طرح
تم جد و جہد کرتے رہو، اس کا حق ادا کرتے رہو۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور وہ ایسی ذات ہے، اس نے تم کو چنا ہے، مسلمانوں کو چنا ہے کہ وہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ عمل کریں۔ جس طرح انہوں نے اس وقت کے فرعونوں سے ٹکر لی، کس کی خاطر؟ عقیدہ توحید کی خاطر اور اپنے رب کی خاطر۔ اسی طرح اگر کوئی مشرک ہے، اس کو سمجھانا، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہیں ہے، وہ آپ کا سگا باپ کیوں نہیں ہے، اس کو سمجھانا اور عقیدہ توحید اس کے دل میں لے جانا، یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی بھائی لگا رہے، کوئی سنت کے مطابق نماز ادا نہیں کرتا، پڑھتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کون سی پوچھ ہونی ہے۔ نہیں، کل قیامت کے دن وہ سکا باپ، وہ سکا بھائی بھی پکڑا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس کا بھائی ساری زندگی شرک کی دلدل میں پھنسا رہا اور اس کو کوئی سمجھانے بھی نہ آیا، اور اس کا بھائی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، وہ پھنس جائے گا۔ اور اس کے بعد وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، اللہ نے دین آسانی سے اس دنیا میں نازل کی ہے، اور اپنے پیغمبر کو یہ نہیں کہا کہ تم زبردستی کسی کو دین سمجھاؤ، نہیں، میرے پیغمبر نے تو بڑی حکمت سے لوگوں کو دین پہنچایا، بڑی حکمت سے لوگوں کو دین سمجھایا۔ اسی لیے تو آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم، جو ملت ابراہیم ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، وہ ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں مسلمان ہونے کے بعد اگر میرا رب ہم سے قربانی مانگے تو قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ملت ابراہیم کی جو زندگی ہے وہ اس پر عمل کرنے کے لیے بار بار سمجھایا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلتے نہیں تھے، لیکن وہ اس بات کا اعلان کر دیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے، اپنے آپ کو اطمینان کی زندگی میں ڈالنے کے لیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل ہونے والا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرو، اس کی زندگی کی اتباع کرو، اس طرح زندگی گزارو کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے۔ اور وہ تو یکسو تھے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وہ ایک اللہ کو تسلیم کرنے والے تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ وہ ایسے پیغمبر تھے کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا ہے، وہ دعا کیا کرتے تھے۔ وہ ایسے پیغمبر نہیں تھے کہ وہ جو یہودی نصرانی اس بات کا اعلان کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے اتباع کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دو کہ اللہ نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ اس لیے ابراہیم کی ملت کی جو پیروی کرو،
وہ یکسو تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے ساری زندگی شرک کا رد کیا، ساری زندگی ان پجاریوں کا رد کیا جو مزاروں پہ مجاور بن کر ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ آج تک انہیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، آج تک اس کو یہ نہیں پتہ چلا کہ ہم نے اپنے گھروں سے بدعات کو کیسے نکالنا ہے، آج تک ان کو یہی نہیں پتہ چلا کہ ہم نے اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرنی ہے۔ اور سب سے جو بڑا ظلم میرے رب نے قرآن میں فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے کہ جو انسان کو ہی نہیں بلکہ انسان کی آنے والی نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، ملت ابراہیمی سے بے رغبتی کا انجام سنیے۔ میرے رب نے اپنے نبی سمیت اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی، ان کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ عمل کرو۔ اب جو آپ کے دین کی پیروی نہیں کرے گا اس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ کون کہتا ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے گا سوائے اس کے جو خود کو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو حماقت میں ڈالے اور خسارے میں ڈالے۔ یعنی اس سے بڑا بدبخت شخص کون ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مد نظر نہ رکھے، نظر انداز کر دے اور ساری زندگی عقیدہ توحید کو اپنانے کی بجائے شرک کی دلدل میں پھنسا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یقیناً ہم نے اس کو دنیا میں ایک خاص مقام و مرتبے کے لیے چن لیا اور بے شک آخرت میں وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوگا۔ حضرات، اگر آپ ملت ابراہیم، ان کی زندگی، جد الانبیاء، خلیل اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، ہم ان کی زندگی کو نظر انداز کر دیں گے تو حضرات ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن ہم خسارے میں ہوں۔ کیوں؟ جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت کے پہلو ہیں، ساری زندگی عقیدہ توحید سنایا ہے، ساری زندگی بتوں کے پجاریوں کے خلاف میدانوں میں اتر گئے، لیکن اپنے آپ کو، اپنے دل کو عقیدہ توحید پہ جما کے رکھا، ڈگمگائے نہیں ہیں۔ حضرات، اس کے بعد نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ کو سمجھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف مانگنا ہے۔ اگر کسی کو خالق سمجھنا ہے تو ایک اللہ کو سمجھنا ہے۔ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے دوست کی سیرت سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی عقیدہ توحید کی آبیاری کے لیے گزاری، عقیدہ توحید کی شجرکاری کی ہے۔ ساری زندگی اگر ان کا باپ ہے اس کے سامنے بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، یہ نہیں سمجھا کہ میرا باپ ہے، میں اس سے کھاتا ہوں، یہ مجھے روٹی کھلاتا ہے، یہ نہیں سمجھا۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ رزق دینے کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اس بات کا اندازہ اللہ رب العزت کے قرآن مجید میں اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ ساری کائنات کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کائنات کا نظام نہیں چلا سکتا اور نہ ہی کسی کے بس کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا،
اے میری قوم ذرا مجھے بتلائیے، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، جو تم ان بتوں کو پوجتے ہو، پکارتے ہو، یہ لکڑی کے بت ہیں، یہ مجسمے جن کو تم اپنا رب مانتے ہو، کیا یہ تمہیں کچھ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، یہ ہمیں کچھ نہیں دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ تمہیں کچھ دیتے بھی نہیں ہیں، کیا تم ان کو پکارتے ہو، یہ تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا، دیکھیے انداز کیسا سمجھانے کا، اللہ اکبر کبیرہ، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، جو بات ابراہیم علیہ السلام ان کے منہوں سے، ان کی زبانوں سے نکلوانا چاہتے تھے، وہ انہوں نے نکالی۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے، اپنے آباء و اجداد کو پوجا کرتے ہوئے دیکھا اور ان کے پیچھے چل پڑے، اور آج کچھ لوگوں کا بھی یہی نظریہ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بدعات، خرافات اتنی بڑھ چکی ہیں اور سنت کو ہم نظر انداز کر چکے ہیں، اور پھر اگر قاری صاحب یا مولوی صاحب یا قرآن پڑھانے والا، قرآن کا ترجمہ سکھلانے والا ایک شخص اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ بھائی تم یہ عمل غلط کر رہے ہو، نماز کا طریقہ تمہیں صحیح نہیں آتا، یہ بدعت والا کام کر رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو باپ ہے اس طرح نماز پڑھتا ہے، ہم قاری صاحب آپ کی بات کو کیسے تسلیم کر لیں؟ ہماری ماں نے ساری زندگی ہمیں اس طرح نماز سکھلائی ہے، ہم آپ کی بات کو کیسے تسلیم کر لیں؟ ہم نے اپنے بڑوں کو دین پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ جس انداز میں بھی ہیں، ہم نے ان کے پیچھے چل کر ان کی زندگی پہ عمل کیا اور ہم نے نماز سیکھی ہے، آج ہم وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ قاری صاحب ہم آپ کی بات کو کیسے تسلیم کریں؟ اگر وہ شخص قرآن و سنت سے بات بتا رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ہمارے دماغ اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ واحد دین قرآن ہے یا حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہم گوارا نہیں ہیں، اور ساری زندگی ہماری نمازیں اپنے باپ کے طریقے کے مطابق ہی چلتی رہتی ہیں۔ اگر آپ ابراہیمی بننا چاہتے ہیں، محمدی بننا چاہتے ہیں، تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اسی طرح نماز ادا کیجیے گا، اس کے علاوہ ساری زندگی کی نمازیں ٹکروں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے منہوں سے یہ بات نکلوائی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے کے مطابق عمل کرتے ہوئے دیکھا، ان کا یہ دین تھا، وہ بتوں کے پجاری تھے، وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم بھی اسی رستے پہ چل پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر، حالانکہ دیکھتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر غور سے ان کو دیکھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کی تم بندگی کرتے ہو، جن کے تم پیچھے چلتے ہو، جن کو پکارتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، اللہ اکبر، جس طرح تمہارے پچھلے باپ دادا ان کی پوجا کرتے رہے، ابراہیم علیہ السلام نے ساری باتیں سمجھانے کے بعد اپنا اعلان کیا جو میرے رب کا اعلان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اے میری قوم کے لوگوں سنو، اے میرے باپ سن،
فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ جو بت ہیں جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم نے اپنا رب مانے، جن کے پاس تم بیٹھ کے اپنی حاجات پوری کروانے کے لیے ہر عمل، ہر جد و جہد کرتے ہو، یہ میرے دشمن ہیں۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سوائے اس خالق کے، سوائے اس رب کے یہ سارے میرے دشمن ہیں، صرف میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق میرا دوست ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ تو حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پہلو ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، ہمیشہ آپ نے نفع نقصان کا مالک سمجھنا ہے تو ایک اللہ کو سمجھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ایک رب کے پیچھے چلنے کا حکم دیتے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی ایک رب کے پیچھے چلنے کا حکم دیتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے ساری زندگی اس بات کو تسلیم کروایا اور ساری زندگی اس پہ عمل اور ڈٹے رہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ پوری کوشش کر چکے تھے اور ساری زندگی یہ سمجھاتے رہے، اللہ اکبر، کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، پھر کیا باپ نے کیا؟ باپ نے گھر سے نکال دیا۔ باپ نے کہا، اصل میں لوگ بھی پیچھے سے باتیں سناتے تھے نا کہ تیرا بیٹا، اس کو باپ کو بھڑکاتے تھے کہ تیرا بیٹا ایک الہ کی پوجا کی، اس کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، ایک خدا کو ماننا اس کا حکم دیتا ہے، اور یہ تمہارے اور ہمارے آباء و اجداد کے جو بت ہیں ان کا انکاری ہے، دشمن ہے، نکالو اس کو گھر سے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، اور پھر بھی اللہ اکبر کبیرہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اف تک نہیں کہا۔ یہاں پہ ایک بات میں اولادوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب اگر باپ کوئی غصے سے بات سمجھا بھی دے تو یہ نہیں کرنا کہ باپ کو گالیاں دینا شروع کر دینی، باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا۔ اگر آپ ابراہیمی بننا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے اف نہیں کہنا۔ وہ باپ کہ جس نے ساری زندگی خون پسینہ ایک کر کے اپنی اولاد کو پالا پوسے، وہ ماں کہ جس نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے جد و جہد کی ہے، پریشانیاں برداشت کی ہیں، اپنی ماں کو برا بھلا نہیں کہنا۔ ابراہیمی بننے کا ان کی جو زندگی کی سیرت ہے، ان کے جو زندگی کے پہلو ہیں، اس کو اگر آپ اپنانا چاہیں تو اپنائیں، ان کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اف اس وقت بھی نہیں کہا تھا کہ جب اس نے ابراہیم کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے دعا کی، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، میں کسی ملکیت کا مالک نہیں ہوں، ہر صورت آپ کو بخشوا کر جنت میں لے جاؤں۔ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد یہ دعا کی کہ اے ابراہیم، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرے باپ کو بخش دے، یہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب میرے رب نے اپنے باپ کے حق میں دعا کرنے سے روک دیا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام رک گئے، اس کے بعد دعا نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، جب حاجت روا ایک اللہ، جب مشکل کشا ایک اللہ، جب بگڑی بنانے والا ایک اللہ، جب ہمارا داتا ایک اللہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی سبق اور یہی درس دیا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک رب کو رازق مانتے تھے، اور جب جنگل بیابان میں
عرب کی سرزمین میں بیت اللہ کے قریب کوئی پانی موجود نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، دھوپ ہے، اپنی بیوی کو اپنے بچے کو وہاں بٹھایا اور اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اور یہاں کے رہنے والے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں پھلوں سے وافر رزق عطا فرما۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر پھل آج بھی وہاں پہ موجود ہے کہ وہاں پہ انسان چلا جائے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک علیحدہ ہی سما ہوتا ہے۔ جو چلے گئے ان کے دلوں میں اور حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اے میرے اللہ ہم کو دوبارہ اس پاک زمین پہ لے جا۔ لیکن یہ کس کی سیرت کا پہلو ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جنگل بیابان ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں کی سرزمین اللہ اکبر پہاڑوں سے بھری پڑی ہے، یہاں پہ پانی موجود نہیں ہے، یہاں پہ درخت نہیں ہے۔ صرف اپنے رب پر ایمان اور توکل کرتے ہوئے اپنے بیوی کو اور اپنے بچے کو وہاں پہ چھوڑ دیا اور بے سہارا چھوڑ دیا، صرف ایک اللہ کے سہارے پہ۔ اور یہاں پہ ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی اولادوں کے گھر بنا رہے ہیں یا اپنا گھر بنا رہے ہیں تو آپ کو ایسی جگہ پہ، ایسی سوسائٹی پہ جگہ منتخب کرنی چاہیے جہاں پہ قریب کوئی مسجد ہو، جس مسجد سے اللہ اور اس کے رسول کی جو بات ہے اس کا اعلان ہوتا ہو، مزاروں کے قریب جہاں پہ مجاور بن کے لوگ ساری زندگی شرک کرتے رہتے ہیں اور ایک اللہ کے علاوہ مجاور بن کے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ قبروں پہ سجدے کرنا میرے رب کا حکم نہیں ہے، میرے نبی کا حکم نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس بات کو ہمیں سمجھاتی ہے کہ کبھی بھی اس اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ ہاں، اس اللہ کے سامنے اگر کوئی مشکل ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو ایک رب کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اللہ اکبر کبیرہ ایک رب کے سامنے جھکنے کا حکم دیتے رہے۔ ابراہیمی بننے کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو بیٹا ہے اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے باپ کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے میرے بیٹے کہ میں تجھ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اگر جو اولاد کے متعلقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بتلائے ہیں ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب اپنی اولاد کے کچھ معاملات طے کریں وہ والدین اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اگر ان کے متعلق جو احکامات، جو معاملات آپ سنوارنا چاہتے ہیں، طے کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو پوچھ لیں کہ بیٹا آپ کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں، آپ کے متعلق میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو یہ بات قبول ہے؟ کیا آپ اس عمل پہ، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرنا چاہتے ہو؟ اگر پوچھ لیا جائے تو اس سے بہت ساری پریشانیوں سے انسان، باپ، والدین بچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ حضرات محترم، ابراہیم علیہ السلام کا باپ یہاں تک تل چکا تھا
کہ اس نے کہا اے ابراہیم اگر تو اپنے دین کو نہیں چھوڑے گا میں تمہیں رجم کر دوں گا، لیکن پھر بھی اپنے باپ کی بارے میں اللہ سے دعا کرتے رہے کہ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ آج ہمارا باپ ہمیں چھوٹی سی بات کہہ دے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں اور اپنے باپ کو بری نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا باپ ہمارا دشمن ہے۔ حضرات وہی باپ ہوتا ہے کہ جس نے ساری زندگی اولاد کو کھلایا اور پلایا ہوتا ہے، اور جب اولاد کے پر نکلتے ہیں، جوان ہوتی ہے، تو اپنے اسی والد کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ تر پہ نازل ہونے والا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ حضرات محترم، جو تمہارا مال ہے، جو اولاد ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ تمہیں ہو سکتا ہے اللہ کے دین سے دور کر دے، یہ دنیا کی زیب و زینت میں تمہیں لگا دے، اور ساری زندگی کبھی تم نے نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، یہ صرف پیسے کی خماری ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اگر ہمیں پیسہ دے تو حلال دے، اور ایسا پیسہ دے جو تیرے دین سے ہم کو دور نہ کرے۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہی سمجھاتی ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں قربانی دینی پڑے تو قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا۔ اس کے بعد باپ سے بھی جھگڑا شروع کر دیا، کس وجہ سے کہ دین پہ آ جاؤ، اللہ کی بات کو تسلیم کر لو، اور پھر اس کے بعد اس وقت کے جو فرعون تھے انہوں سے ٹکر لی اور اپنے آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا اور ہجرت اختیار کر لی۔ حضرات آج کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو رازق نہ سمجھا کرے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں کھلا اور پلا نہیں سکتا۔ صرف ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی اور سیرت ہے وہ یہی سمجھاتی ہے کہ دین کے معاملے میں ہر حال میں ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی گردن جھکا دینی ہے۔ کوئی بھی قرآن کی آیت کا ترجمہ پتہ چل جائے کہ ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں، اسی وقت عمل کریں۔ حدیث کے خلاف آپ چل رہے ہیں، پتہ چل جائے اسی وقت عمل کریں، تاکہ آپ دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں اور کل قیامت کے دن میرے رب کی جنت کے ہمیشہ کے لیے مہمان بن جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔